روہت ویمولا کے تعلق سے جو رپورٹ آئی، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کمیشنز آف انکوائری اور یہ رپورٹ کر رہے، سچائی یہ ہے کہ روہت ویمولا جب زندہ تھے تو 16 دن تک انہوں نے احتجاج کیا تھا حیدرآباد یونیورسٹی کے کیمپس پر۔ روہت ویمولا کی موت کے ذمہ دار وہاں کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، وائس چانسلر اور ذمہ داران۔ اگر وہ اس پر ظلم نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے تو روہت آج زندہ ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ روہت ویمولا دلت نہیں تھا، کہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں لوگ؟ کیا روہت ویمولا کی ماں دلت نہیں ہے؟ کیا کورٹس کے کئی ججمنٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اگر انٹر کاسٹ میرج ہوتی ہے تو ماں کے توسط سے کاسٹ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور روہت ویمولا نے تو اسکالرشپ بھی لی ہے شیڈول کاسٹ کی۔ تو یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو پورے ملک میں دلت پالیٹکس جو اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اس کو دبانے کی، اس کو کچلنے کی کوشش ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح کے حربوں سے دلت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اور اس ملک کا دلت اور اس ملک کے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ تمام مل کر روہت کے انصاف کی لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے جو اپنے انڈیپینڈنس یوم آزادی کے اپنے تقریر میں اس بات کو کہا کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، مگر میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جب تک گو رکشک کو سنگھ پریوار کی طرف سے تحفظ ملتا رہے گا، جب تک مودی سرکار ریلیجن کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر پروموٹ کرتی رہے گی، تشدد اور موب لنچنگ کے واقعات میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے بولنے کے باوجود بھی ایک نہیں کئی مرتبہ بولتے تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، تو وزیر اعظم کو یہ بولنا چاہیے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کی سرکشا۔ وزیر اعظم کو کہنا چاہیے کہ پولیس کو کہنا چاہیے کہ ایک تشدد کا واقعات بھی پیش نہ آئے، اور اس طرح کے تقاریر سے، جملے بازی سے، یہ شعبدے بازی ہے، اس کا کچھ زمین پر اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ این آئی اے نے جو سپریم کورٹ میں کہا کہ لو جہاد ایک ریئلٹی ہے، یہ ڈیفائن کر دے، این آئی اے ڈیفائن کر دے لو جہاد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اور اگر لو جہاد کا تعلق دہشت گردی سے ہے تو پھر آپ یو اے پی ایکٹ کو امینڈ کر کے لو جہاد کو بھی آفینس میں